وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے پہلی تاریخ کا ایک خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور جو نہایت مجرب عمل ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل مجرب اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ صرف ایک دن آپ نے ماہ رجب کی پہلے تاریخ کو، چاند جب نکل آتا ہے تو پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دن یا رات میں آپ یہ مختصر عمل کر لیں، لیکن رات میں کریں تو بہت ہی بہترین ہوگا، چونکہ رات کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ اللہ نے رکھا ہے۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں آپ، چونکہ بیہقی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتوں میں عبادت کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عیدین، جمعہ کی رات جو ہے، اور اس کے ساتھ رجب کی پہلی رات کا ذکر کیا، پھر جو ہے شب برات کی رات بھی۔ اب جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پہلی رات میں یہ آپ نے بہت مختصر عمل کرنا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہر بندے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنی حاجت ہوتی ہے، اپنی ضرورت کو وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، بعض اوقات بندوں کے سامنے ذکر کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ عمل صرف ایک دن کر لیں، رات کو یا دن کو بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ عند اللہ مقبول ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی خود فرمان موجود ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب کی بارے میں کوئی مستند صحیح حدیث نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مستند صحیح روایت نہیں ہے عبادت کی۔ پورا مہینہ روزوں کے متعلق عبادت، پورا مہینہ روزے رکھنا، اس کے متعلق یقیناً کوئی ایسی صحیح روایت نہیں، لیکن بیچ میں ایام 20 کے روزے رکھنا، یا سموار یا جمعرات کے روزے رکھنا، یا اور عبادت کرنا، یہ تو ثابت ہے۔ رجب چونکہ 4 اشہر میں ہے تو حرمت والے مہینوں میں ہے، تو اس لیے اس کا تقدس تو عام مہینوں سے ویسے بھی زیادہ ہے۔ تو جب عام مہینوں سے زیادہ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے اعمال کے لحاظ سے بھی، تو اس لیے کچھ خاص وظائف اور اعمال ہے جو ہمارے بزرگ اور اکابر امت نے ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں آزمائے، اور ہم آپ کو وہ دیتے ہیں تاکہ آپ اس پریشانی اور فتنے کے دور میں عقائد کی بھی اصلاح کریں، اور ساتھ جو ہے اپنی پریشانیوں کا حل بھی اللہ کی حضور عاجزی اور انکساری اور تعلق پیدا کر کے حاصل کر سکے۔ تو آپ نے رجب کی پہلی جو رات ہے اس میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ توبہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے یا سمیع یا بصیر، یہ 70 بار پڑھنا ہے۔ اے سننے والے، اے دیکھنے والے، 70 بار آپ یہ پڑھ کے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے گا اور اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ صلاۃ توبہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ اگر کچھ خواتین کو عذر ہوتا ہے، وہ نفل نہیں پڑھ پائیں، تو وہ خالی یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ان کو وہ فضیلت، وہ تمام جو مسئلہ ہے اس کے لیے دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ بڑے جامع الفاظ ہیں، اور اللہ کی 2 صفات ہیں، اور اللہ کی قدرت کو اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، سمیع اور بصیر۔ آپ کو قرآن پاک میں مختلف آیات کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا، تو اللہ اپنی صفات کو، اپنی ذاتی ان صفات کو بیان کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھ کر جو ہے ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔